بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آج کراچی کے حلقے NA 245 میں ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، جس میں 15 کینڈیڈیٹ جو سے ہیں مقابلے کے اندر آ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو سے ہیں وہ MKM کے پارٹی جو سے MKM کے حق میں دستبردار ہو رہی ہیں۔ اچھا، یہ سیٹ وہ ہے، اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ عامر لیاقت حسین کی وفات کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی، اور یہ جو سی ہے یہ اصل میں تو PTI کی سیٹ تھی۔ عامر لیاقت اگر نہ بھی فوت ہوتے تب بھی اس سیٹ میں خالی ہونا تھا، اس لیے کہ وہ PTI کو چھوڑ چکے تھے اور وہ اس گروپ کے اندر شامل ہو گئے تھے جو منحرف لوگوں کے اندر تھا، جنہوں نے PTI کو اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دیا اور PTI کے ووٹ جو سے توڑے۔ تو کیونکہ وہ سازش کرنے میں خاصے ماہر تھے، اور اس لیے انہوں نے PTI کو چھوڑ کے فوراً نون لیگ کے ساتھ آگے تھے، اور وہ آئندہ انتخاب بھی نون لیگ کی ٹکٹ پہ لڑنا چاہتے تھے۔ بہرحال انہوں نے بھی PTI سے وفا نہیں کی، اور زندگی نے بھی ان سے بھی وفا نہیں کی، اور اس طرح سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ہر انسان کا معاملہ ہر وقت ہی اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ زندہ ہو یا اس دنیا سے جا چکا ہو۔ جب زندہ ہوتا ہے تب بھی اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، اور جب وفات ہو جاتی ہے تب بھی اللہ کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدمی کو کھلی چھٹی ہوتی ہے کہ وہ جو مرضی کرتا جائے۔ وہ اس کے جو آدمی کچھ کر رہا ہوتا ہے، اچھا یا برا کام، وہ اس کے اعمال میں لکھے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ رجسٹر بھر رہا ہوتا ہے۔ جب رجسٹر فل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے کہ چل بھیا تیری اب تیرے سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ تو پوچھ گچھ کا وقت شروع ہوتا ہے، جو کہیں کہ معاملہ خدا سے ہو گیا، معاملہ ہمیشہ ہی خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سیٹ بڑی اہم ہے کیونکہ PTI کی سیٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو اور 2 سیٹیں بھی ہیں جہاں پہ عمران خان صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، 9 سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر تو یہ سیٹ PTI آرام سے جیت جاتی ہے، نکال لیتی ہے، اور کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے، تو پھر تو PTI کے سمجھ لیں کہ باقی 9 سیٹیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اور جس طرح سے نظر آتا ہے کہ PTI کا گراف ہائی ہوا ہے، اور اگر PTI یہ سیٹ جیت جاتی ہے اور تو پھر اس کا مطلب اس کے لیے حکومت کے لیے ایک نئی مشکل پیدا ہو جانی ہے، کیونکہ PTI جیتنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دے گی، یا اس کا اوتھ نہیں لے گی، اس کو لٹکائے رکھے گی۔ تو حکومت کو بھی چاہیے، کیونکہ حکومت کے پاس اصل میں اب ہے کچھ نہیں۔ حکومت ایک کچے دھاگے سے بندھی ہوئی ہے، اور وہ چمٹ کے بیٹھی ہوئی ہے وفاق کے ساتھ کہ کسی نہ کسی طریقے سے، اور زرداری صاحب جو سے ہیں ان کو خوب کھلا رہے ہیں۔ ان کے پاس اب حل کوئی نہیں ہے۔ وہ جو 14-15 جماعتیں ہیں، وہ گھر میں رہتے بھی ہیں تب بھی ذلیل ہو رہے ہیں، اور گھر سے باہر جاتے ہیں تب بھی ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں۔ صرف ایک وفاق کو پکڑا ہوا ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بچایا ہوا ہے۔ جیسے عمران خان صاحب جو سے اپنی ریلیز نکال رہے ہیں، اور پنجاب پہ پورے حکمرانی ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکمرانی ہے۔ ہو کیا جائے گا، ہو برا رہا ہے۔ جس طرف حکومت اور عمران خان کی پارٹی اپوزیشن میں تو نہیں ہے، وہ جو پارٹی جا رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے انتہائی برا ہو رہا ہے۔ اتنا برا ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا کلیپس ہونے والا ہے کہ یہ جو ان سے جس طرح شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، نہایت تکلیف سے بات ہے۔ شہباز گل کیونکہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ اپنے کپڑوں سے باہر آ رہے تھے، اور ان کو سمجھتے تھے کہ یہ ساری زندگی ایسی ہوتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ چھاؤں کے اندر زندگی گزاری ہے، امریکہ میں پلے بڑھے، وہیں پہ تعلیم حاصل کی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ جب آدمی جیل جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ بہرحال ان کیس کیونکہ یہ زبان کے کافی تیز تھے، انہوں نے ان لوگوں سے بھی پنگا لے لیا جن لوگوں سے ان کو پنگا نہیں لینا چاہیے تھا۔ ایک ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ سوچ سمجھ کے کھیلنا چاہیے۔ آپ آتے ہی افریدی نہ بننے کی کوشش کریں کہ چھکے مارے افریدی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی آتے چھکے مارتا ہے اور زیرو پہ چلا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی چھکے بہت زیادہ مار لیے، لیکن اچانک وہ کلین بولڈ بھی ہوا اور بھی پکڑے بھی گئے۔ تمہارا شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا۔ عمران خان بھی پریشان ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب وہ کون سا قدم اٹھائیں کہ جس سے حکومت کو ہم ناکو چنے چبا دیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے چودھری پرویز الہی، اس کے اوپر وہ 100% جو سے ہیں وہ ریلائی نہیں کر سکتے۔
پرویز الہی اینڈ ٹائم پہ دھوکہ دے سکتا ہے، کیونکہ دھوکہ دینے کی صلاحیت اس کے اندر پوری موجود ہے. جب وہ پڑے گا، جب اس کو پریشر ڈالنے کا ٹائم ہوگا، مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ پرویز الہی حکومت پہ پریشر نہیں ڈالے گا. وہ اپنی ننگ کو لمبا کرنا چاہتا ہے کہ کچھ اور دن جو سے میں حکومت کر لوں اور کچھ مزے لے لوں. اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد انتخابات ہوں. اگر وہ ریزائن بھی دے دیتے ہیں تو حکومت جو سی وہاں پہ گورنر راج لگانے کی بات کر سکتی ہے، لیکن گورنر راج ایسے لگتا نہیں ہوتا جس طرح سے حکومت کہتی ہے کہ ہم لگائیں گے. اگر لگانا ہوتا تب تک لگا چکے ہوتے. پھنسے ہوئے جو سے ہیں، حکومت بھی ہے اور پھنسا ہوا عمران خان بھی ہے. عمران خان کو بھی کوئی چارہ نہیں لگ رہا ایسا کہ جس سے وہ حکومت پہ پریشر ڈال لے. وہ کس طرح سے پریشر ڈالے؟ حکومت نے اپنے آپ کو اپنے جو مین جو لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ قابو کیا ہوا، جیسے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. جب تک اسٹیبلشمنٹ جو سی ہے وہ نہیں چاہے گی، اس وقت تک انتخابات ہونا بہت مشکل ہے. مقدمے بن رہے ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں عمران خان کو بھی، کہ قریب ہے کہ عمران خان کو بھی اریسٹ کر لیا جائے. اگر عمران خان کو اریسٹ کر لیا، اس سے بھی حکومت کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور اگر تو لوگ نہ نکلے، جیسے کہتے ہیں کہ جو بھٹو بڑا پاپولر تھا اور بھٹو کے مرنے میں بھی کوئی بندہ باہر نہیں نکلا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان کو بھی اریسٹ کرنے کے ٹائم پہ کچھ لوگ نکلیں گے، ڈنڈے چھوٹے پڑیں گے، شاید لوگ نہ نکلے، شاید بہت زیادہ نکلے. تو یہ حالات جو ان سے ہیں پاکستان کو خرابی کی طرف ہی لے جائیں گے، کیونکہ موجودہ جو لوگ حکمران ہیں وہ انتہا کے کرپٹ لوگ ہیں. کرپشن ہی ان کا موٹو ہے، انہوں نے کرپشن ہی ہمیشہ کی ہے. اس وقت وہ کرپشن کر رہے ہیں اور ٹکا کے کرپشن کر رہے ہیں. وہ پیسہ بنا رہے ہیں، جتنی دیر بھی ہو سکے ان سے انہوں نے پیسہ بنانا ہے اور حکومت کو لمبا کرنا ہے. اگر تو اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بات ہو گئی تو یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. اور میں سمجھوں گا کہ پھر اب آدمی کرے تو کرے کس پہ اعتبار کرے. ایک اعتبار جو ہمارے پاس فائنل آ جاتا ہے ہماری مسلح افواج ہے، جس کا ہم دھب مرتے ہیں کہ شاید وہی ہے جو پاکستان کو ہمیشہ بچانے والی ہے. آج جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے دکھ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. کن لوگوں کے حوالے سے اس نے حکومت کی ہے؟ وہ عدلیہ کے حوالے کر دیتی، کوئی اور لوگوں کو لے کے آئی تھی، بیوروکریٹس کی کوئی ٹیم لے آتی. لیکن ان لوگوں کو لے آیا جن کے مقدمات تھے قتلوں کے، چوری کے، ڈاکے کے، کرپشن کے، ان لوگوں کو اٹھا کے حکومت دے دی ہے. تو پاکستان کی بربادی جو سی ہے اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن لوگوں نے حکومت دوبارہ لی ہے. بے شک ان کا گراف گر گیا ہے، لیکن 1.5 سال تک اب تو 1.25 سال رہ گیا، سال تک یہ اگر حکومت کرتے رہیں گے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ملک مزید برباد ہو جائے گا. اب حالات ان کو بھی سمجھ آ رہے ہیں سارے کہ عمران خان نے جس 9 جگہ پہ الیکشن لڑنا ہے، الیکشن لڑنا ایک مذاق ہی ہوگا. وہ دوبارہ جیت جائے گا، پھر دوبارہ وہ سیٹیں چھوڑ دے گا، پھر یہ الیکشن کرائیں گے، وہ دوبارہ وہیں پہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ کب تک یہ چور کہتے ہیں نا کہ چور ڈاکو کا کھیل چلتا رہے گا؟ اس سے تو صرف اور صرف پیسے کا ضیاع اور ملک کا نقصان ہے. یعنی کہ حکومت کا جو کاروبار ہے وہ اس پر ٹھپ ہو کے رہ چکا ہے. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کتنا کو برباد ہو رہا ہے. جتنا مرضی برباد ہو، انہوں کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہے نا، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ صورتحال بن رہی ہے. میں چاہتا تھا کہ میں پروگرام روزانہ کروں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس موضوع کو کس طرح سے اٹھاؤں، کہ کس کو سمجھائیں، کس کے متعلق بات کریں. چور چور کہہ کے بھی تھک جاتے ہیں، نااہل کہہ کے بھی تھک جاتے ہیں. پہلے ہوں یا آپ کے ہوں یا آنے والے ہوں، سب ایک جیسی نظر آتے ہیں. خدا تعالیٰ ہی ہے جو اس ملک کو سنبھالے گا، اور کوئی ایسا شخص لے کے آئے جو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے اور اس ملک کو ترقی پر گامزن کرے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.